متحدہ قومی موومنٹ کا کیا موقف ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الطاف حسین صاحب السلام علیکم، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ موجودہ صورتحال کو؟ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی خاصی کوششیں کی حکومت کو سمجھانے کی، مصالحت کی اور معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ معاملات کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ فرحان شبیر صاحب، آپ کو، نیلم یوسف کو اور ARY کے تمام کارکنوں کو، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کہ آپ کا حق ہے، پریروگیٹو ہے یہ، جتنا آپ مجھے وقت دیں، لیکن میں بہت اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں جی اگر آپ تھوڑا سا وقت میرے لیے نکال لیں جی تو بالکل بڑی مہربانی ہوگی۔ مجھے قوم کے نام، حکومت کے نام، عوام کے نام کچھ اہم باتیں کرنی ہیں۔ پہلے تو میں ARY کی جانب سے پاکستان بھر کے تمام محب وطن عوام سے انسانیت کے نام پر ایک اپیل درد مندانہ یہ کرنا چاہوں گا کہ لاہور میں متحدہ قومی موومنٹ پنجاب خدمت خلق کمیٹی کی جانب سے ایک طبی کیمپ یعنی میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے اور اب تک سینکڑوں مریضوں کو علاج و معالجے کی سہولتیں مفت فراہم کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ ٹرانسپورٹیشن اور راستے بند ہونے کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ میری یہ اپیل ہے اہلیان لاہور اور میڈیکل سٹورز والوں سے کہ ایکسپائرڈ نہیں، جو لیگل دوائیاں جو ڈیٹ کے اندر ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ دوائیاں جو ہیں اینٹی بایوٹکس ہے، یہ پیراسیٹامول ہے، انالجیسکس، اینٹی پائریٹکس، اینٹی بایوٹک کریمز ہیں، اور اس قسم کی چیزیں زیادہ سے زیادہ جو ہے لاہور یہ عوامی تحریک منہاج القرآن کا جو مرکزی سینٹر ہے وہاں اس کے قریب یہ طبی کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پہنچ جاتے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا۔ دوسرے، میری پیرامیڈیکل اسٹاف کے کوالیفائڈ اسٹاف سے، جس میں نرسز بھی شامل ہے، فیمیل اور میل، اور ڈاکٹرز میل فیمیل دونوں سے درخواست ہے جو ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ رضاکارانہ طبی کیمپ پر انسانیت کے نام پر خدمات دینا چاہے، وہ لاہور میں خدمت خلق فاؤنڈیشن MQM کے طبی امدادی کیمپ میں آ کر اپنی خدمات دے، اور وہاں متعدد ہزاروں بچے بچیاں عورتیں بیمار ہیں، ان کے علاج و معالجے کی نہ صرف دوائیوں کی ضرورت ہے بلکہ اسٹاف کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو انسانیت کے نام پہ میری اپیل ہو گئی جی۔ اب میں حکمراں جماعت جس میں وفاقی حکومت ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اور پنجاب حکومت پنجاب، اس کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف اور پنجاب کی جو صوبائی کیبنٹ ہے اس کے ممبران اور وفاقی کابینہ کے ممبران سے درد مندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے تازہ ترین تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کی تفصیلی پریس کانفرنس سنی ہے یا نہیں، جس میں انہوں نے
اس بات کا اعادہ کیا ہے اور وضاحتیں کی ہیں کہ جہاں کہیں کوئی سننے سنانے میں یا بولنے میں کوئی کوتاہی یا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ ہمارا جو مارچ ہوگا وہ پر امن مارچ ہوگا، امن و شانتی کی انہوں نے باتیں کی ہیں، کارکنوں پر زور دیا ہے قانون ہاتھ میں نہ لے، کسی کو کوئی غضب نہ پہنچائے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مارچ کریں 14 مارچ کو۔ اسی طریقے سے عوامی تحریک کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے قوم سے ایک طویل پریس کانفرنس کے ذریعے کل اپنے خطاب میں بیان کیے گئے کچھ جملوں کی جس کو شاید کہنے میں یا سننے میں کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، لیکن انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ان کے مقاصد وہ نہیں تھے۔ کبھی کبھی انسان کہہ دیتا ہے بہت سی باتیں لیکن اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا ہے، لہذا میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ وہ ان وضاحتوں کے بعد موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فہم، فراست، عقل و دانش سے کام لے کر اس وقت سے خدا را فائدہ اٹھائیں۔ ایم کیو ایم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہے، جو ایم کیو ایم کو تعاون چاہیے ہر طرح کے غیر مشروط تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے مطالبات بھی سنے جائیں، علامہ طاہر القادری صاحب کے بھی مطالبات سنے جائیں، اور جو عوام کے دیرینہ مسائل اور مطالبات ہیں وہ بھی سنے جائیں۔ لہذا میں حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ محض آرائی کی ہر کوشش یا اقدام جو ہے خدا را اس سے پرہیز کرے اور فور 3-3 4-4 افراد پر مبنی اپنی کمیٹیاں بنا کر علامہ طاہر القادری صاحب اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے پاس بھیجیں اور ان سے معلوم کریں، بات چیت کا آغاز کریں اور کوئی حل نکالیں۔ دیکھیے ضرب اسب شمالی وزیرستان میں جاری ہے، مسلح افواج پہلے ہی بہت مصروف ہیں۔ دوسرے سیالکوٹ سیکٹر میں بھارت موقع سے فائدہ اٹھا کر اس میں کئی محاذوں پر بلا اشتعال حملہ کیا ہے، بارڈر کراس کر کے فائرنگ کی ہے، بہت سے لوگ قریب قریب گاؤں میں رہنے والے شہید ہوئے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب کو بڑی عقل، فہم، فراست، دانش اور ملک کی سلامتی کو عزیز رکھتے ہوئے انتہائی دانش مندی سے کام لینا چاہیے، محض آرائی سے گریز کرنا چاہیے اور مفادات سے ہٹ کے ملک کی سلامتی، ملک کی بقا، سالمیت اور پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ حالات کے سبب کیپٹل لوگ ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، لوگ اطلاعات کے مطابق فلائٹیں بک کر کے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں فیملی سمیت۔ خدا را ان حالات سے بچانا حکومت کا بھی فرض ہے، اپوزیشن کا بھی فرض ہے۔ میں دونوں سے، اپوزیشن سے اور حکومت، کیونکہ حکمراں ہے، وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے، وہ پہل کرے اور پہل کر کے
وہ بات چیت کا آغاز کرے اور ہر ممکنہ جائز مطالبات تسلیم کرنا، عوام کے مسائل حل کرنا ویسے بھی حکومت کی ذمہ داری، آئینی اور قانونی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہر قسم کے ایکسیسو ایکشن سے، ہر قسم کے بروٹل ایکشن سے، ان لافل ایکشن سے حکومت کو بھی گریز کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی کوئی ایسا اقدام ان حالات میں نہیں اٹھانا چاہیے جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہو یا ملکی املاک کو نقصان پہنچے۔ یہ میری دردمندانہ اپیل ہے کہ دونوں نے، عمران خان صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے وضاحتیں جو کی ہے، اس کے بعد حکومت یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، آگے بڑھے اور فوراً وقت ضائع کیے بغیر بات چیت کا آغاز کرے اور مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرے۔ اور میں اپوزیشن سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی بات چیت کی گنجائش کا کچھ جگہ اس کے لیے خالی چھوڑے، کیونکہ بالآخر ایک نہ ایک دن تو بات چیت کرنی ہی پڑتی ہے۔ لہذا بغیر نقصان کے اگر ہم پہلے ملک کے حالات دیکھتے ہوئے انتہائی امن سلامتی کے ساتھ بات چیت کر کے ملک کی بہتری کے لیے کسی نتیجے میں پہنچ جائیں، اسی میں ملک کی عوام کی فلاح ہے، بقا ہے، ملک کی سلامتی ہے۔ لہذا میری اپیل ہے جی آگے بڑھیے، ہمارا تعاون جہاں چاہیے ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں اپیل کروں گا کہ میڈیکل کی دوائیوں کی اشد ضرورت، کف سیرپ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر کن کن دوائیوں کی ضرورت ہے، وہ پلیز میڈیکل اسٹور پر پہنچائیے اور اپنی خدمات پیش کیجیے۔ یہ میری دردمندانہ اپیل ہے اور بات چیت کا آغاز کر لیں اور سب لوگ تھوڑا تھوڑا بات چیت کے لیے نرم گوشہ نکالیں، کوئی جگہ چھوڑیں جہاں سے ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکیں۔ یہ میری دردمندانہ پاکستان کی سلامتی کے نام پر اپیل ہے۔ ٹھیک، الطاف حسین صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا بڑی درد مندی کے ساتھ آپ نے صورتحال ساری یہ حکمرانوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے، متحدہ قومی موومنٹ خود کیا سوچ رہی ہے؟ آپ کا اپنا وزن کس پلڑے میں ہوگا اگر حکومت بھی نہیں مانتی اور عمران خان بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے؟ تو کیا ایم کیو ایم بھی اس انقلاب مارچ میں یا طاہر القادری صاحب کے ساتھ شامل ہوگی یا علامتی نمائندگی ہوگی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ ہم دعا گو رہیں گے کہ جو بھی احتجاج کرنا مطلب مجبوری ہو جائے اور حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو ایم کیو ایم ملک کی سلامتی، بقا، افہام و تفہیم کی کوششیں آخر وقت تک جاری رکھے گی اور ہر ممکن ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک بہت بڑے طبقہ آبادی کو، ایم کیو ایم کے لوگ اس وقت فاٹا میں بھی موجود ہیں، کے پی کے میں بھی موجود ہیں، پنجاب کے ہر گاؤں گوٹ میں موجود ہیں، سندھ کے ہر گاؤں گوٹ دیہات میں موجود ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں۔ ایم کیو ایم کو بالکل خدارہ کمزور نہ سمجھا جائے، بہت بڑی اس وقت ایم کیو ایم قوت ہے اور مستقبل میں انشاءاللہ ایم کیو ایم کا یہ صبر اور یہ کردار جو ہے انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ اللہ ایم کیو ایم کو اس کا پھل ضرور دے گا اور ایسے لوگ آئیں گے، حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو ملک کی فلاح، بقا اور عوام کی خدمت کے لیے کام کریں گے، جس میں انشاءاللہ ایم کیو ایم کا بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ایک مثبت کردار ہوگا۔ اچھا الطاف حسین صاحب، جیسے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی
شامل ہو جائے گی اس انقلاب مارچ میں اور طاہر القادری صاحب کے مارچ میں؟ اور جس طرح خورشید صاحب کا بیان آیا ہے کہ کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کیسے دیکھ رہی ہے صورتحال کی؟ کیا حالات اتنے خراب ہو سکتے ہیں؟ پھر ایم کیو ایم اپنا وزن کس کے ساتھ رکھے گی؟ کون ہے جو سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتا ہے ان دونوں فریقوں میں سے؟ دیکھیں، اگر زید اور ہٹ دھرمی حکومت کی اور اپوزیشن کی ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر تیسری قوت ایک ہی قوت رہ جاتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ جو اس وقت محاذوں پر دفاع بھی کر رہے ہیں اور ملک میں داخلی طور پر شر پسندوں کے خلاف ایک بڑی جنگ میں نبرد آزما ہیں، ان کو میدان میں کودنا پڑے، اور ان کے علاوہ تو ملک میں پھر کوئی، ایمانداری کی بات یہ باقی بچتا نہیں ہے کہ انہیں پھر میدان میں دل واسطہ یا دلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اوورٹلی یا کوورٹلی اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے آنا ہوگا، جو ان کی قومی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ الطاف حسین صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد، انہوں نے درد مندانہ اپیل بھی کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایم کیو ایم کی جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے، لوگ بڑی تعداد میں آئے، وہاں پہ میڈیکل اور ادویات کا سامان بھی پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت کو بھی اور عمران خان، طاہر القادری صاحب کو بھی افہام و تفہیم سے ہی معاملات کو حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہاں ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ سیاسی اختلافات جو ہیں وہ محاذ ذرائع کی شکل اختیار کریں۔